اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے حضرت الاستاذ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب باثواب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر علی قدر ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ، اس جلسے کے مہمان خصوصی اور معروف و مقبول استاذ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب، شہر کے اور ریاست کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء، بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بے حد خوش قسمتی کا اور بڑی سعادت کا دن ہے کہ اس ریاست میں جیسے کچھ حالات یہاں گزرے ہیں، اس کے باوجود اس تیز و تند ہوا میں بھی علم کا ایک چراغ یہاں روشن کیا گیا ہے، جو مدرسہ سبیل الہدیٰ کے نام سے آپ کے سامنے ہے، اور جس کے سالانہ جلسے اور جلسے دستار بندی میں اس وقت ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے ایک بڑا عمدہ، بڑا جامع خطاب سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے لیے وہ خطاب کافی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے شاید میزبانوں نے یہ حق سمجھا کہ کچھ ہم بھی آپ سے عرض کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ عام انسانوں کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، شاید کشمیر کے لوگوں کو اس سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسا فطری منظر کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی زمین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایسی اچھی پیداوار کہ کشمیر کے نام سے پوری دنیا میں اسے خرید کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے لڑکے کا پیدائشی طور پر ہونٹ کٹا ہوا ہے اور زبان اور ناک کے درمیان جو گوشت کی دیوار ہوتی ہے وہ نہیں، تو اس عیب کو درست کرنے کے لیے وہ خود ڈاکٹر ہیں، 7 آپریشن اپنے بچے کا کروا چکے ہیں اور 9-10 لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک یہ عیب دور نہیں ہو سکا۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے وجود میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کی دولت ہمارے وجود میں رکھ رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کا گردہ نہ ہو، اگر کسی انسان کی آنکھ نہ ہو، اگر کسی انسان کا دل متاثر ہو گیا ہو، تو آپ سوچئے کہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی ساری دنیا بھی خرچ کر ڈالے تو بعض دفعہ وہ نعمت حاصل نہیں ہو پاتی۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا احسان جتایا ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، جو اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی نعمت خاص ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ ساری نعمتیں ایک طرف اور ہدایت کی نعمت جو ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے ہمارا رشتہ ہمارے خالق اور مالک سے جڑتا ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے جو دنیا سے آخرت تک ہمارے ساتھ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب آزمائشوں کی آندھیاں چلتی ہیں، جب آدمی ابتلاؤں سے گزرتا ہے، تو اس وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو کس حد تک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھتا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو یہی سبق سکھایا، اور اس سے ان میں دین میں ثابت قدمی پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیشہ باطل نے حق سے ہٹانے اور گمراہ کرنے کے لیے دو راستے اختیار کیے۔ ایک راستہ خوف کا ہے اور ایک راستہ حرص و لالچ کا ہے۔ پہلے خوف دلایا جاتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت و آبرو کا خوف، ڈر پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی اس میں ثابت قدم رہ جائے تو پھر لالچ دی جاتی ہے، طمع پیدا کی جاتی ہے، پیسوں کی لالچ کے ذریعے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے، پھر اس کو سونے کی زنجیریں پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ لالچ اور حرص میں مبتلا ہو جائے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کیسی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور کیسی مصیبتیں آپ کے صحابہ نے اٹھائیں۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ریگستان کی ریت پر کھینچے جا رہے ہیں اور سینہ مبارک پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھوں کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے ہیں اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے، جنبش نہ کر سکے، اور جب تک جسم سے رسنے والے لوہو کے ذریعے یہ انگارے بجھ نہ جائے، اٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر احد طلب۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ نہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح شہید کی گئی کہ جسم کے دو حصے دو موٹریوں کے ساتھ پھنکا دیے گئے، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن کبھی ان کی ثابت قدمی میں کوئی تزلزل نہیں آیا، کبھی ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور غزوہ بدر میں ایک شخص جو ہلاک کیا گیا تھا اس کے عوض میں ان کو قید کر لیا گیا اور ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ لوگ لے کر جا رہے ہیں قتل کے لیے، درخت سے باندھ دیا گیا ہے، جسم کے ایک ایک عضو پر نشتر چبھویا جاتا ہے، خنجر مارا جاتا ہے۔ حضرت خبیب ایک فطری کیفیت کے تحت بے قراری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ خبیب، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج تم اس مصیبت سے نجات پا جاتے اور تمہاری جگہ تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حالانکہ جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ بھی کہنے کی اجازت ہے، لیکن حضرت خبیب کی غیرت ایمانی کو اور دین پر ثابت قدمی کو دیکھیے کہ حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں کوئی کانٹا چبھے۔ ایسی ثابت قدمی کے ساتھ
صحابہ نے ایمان کی حفاظت فرمائی اور اس طرح ایمان کی یہ دولت ہمارے پاس آئی۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان صحابہ کو رجھانے کی اور للچانے کی بھی کوشش کی گئی، پیسے دینے کی بھی کوشش کی گئی، پناہ دینے کی بھی کوشش کی گئی، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ اپنی اس دعوت سے رک جائیں تو ہم مکے کی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں، اور اگر آپ کسی حسین ترین لڑکی کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو مکے کی خوبصورت ترین لڑکی آپ کے سامنے حاضر کر دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے ایک دعوت لے کر بھیجا ہے، بندوں کو خدا سے جوڑنے کی دعوت، میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوا، ایک چھوٹی سی چوک ہوئی تھی، لفزش ہوئی تھی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کی سرزنش کی گئی روم کے لوگوں نے، اور اس زمانے کی بعد عیسائی طاقتوں نے ان کے پاس اپنا خط بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، ہم آپ کو پناہ دینے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کعب نے کہا کہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے، اور پھر اس خط کو لے جا کر پھاڑ کر چولہے میں جھونک دیا۔ روم کی حکومت میں معمولی حکومت نہیں تھی، اس وقت دنیا کی سپر طاقت تھی، لیکن اس کی مدد کو خاطر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی نعمت کو بچانے کے لیے، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اگر تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کے طوفان سے گزرنا پڑے تو اسے بھی برداشت کیجیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے برداشت کیا ہے۔ اور اگر اس کے لیے حرص و لالچ کا موقع ہے، پیسے لوگ دیں، آپ کے ایمان کو خرید کرنا چاہیں، آپ کی یتیمی اور بے بگی کا فائدہ اٹھانا چاہیں، تو کبھی اس کے چکر میں نہ آئیں گے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جسے ہم ہدایت کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے صوبے میں باضابطہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں عیسائیت پھیلائی جائے۔ ابھی جو خطبہ استقبالیہ مفتی اعجاز صاحب کو پڑھا گیا، اس سے بھی صورتحال سامنے آتی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس ریاست میں بہت پہلے سے قادیانیت کو پھیلانے اور پنجاب کے ایک مرد کذاب جس نے ہمارے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا مشن بھی آپ کی ریاست میں کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں پونے گیا، وہاں معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا آشرم ہے جس میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے لائے جاتے ہیں، خاص کر ایسے بچے جو یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا اور گزارا نہیں۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے بتایا، مجھے براہ راست تحقیق نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس میں 70% کشمیر سے لائے گئے بچے۔ میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ حضرات نے ایسی کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ وہاں پہنچتے اور وہاں پہنچ کر ان بچوں سے ملتے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے۔ بتایا گیا کہ وہاں اتنی سخت سیکورٹی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے اور انہیں ہندو مذہب میں شامل کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ آپ کی تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک مومن اپنے گھر کا جلنا قبول کر سکتا ہے، ایک مومن اپنے اولاد کی قربانی کو قبول کر سکتا ہے، ایک مومن اپنے رگ گلو کا آخری قطرہ لہو دے سکتا ہے، لیکن وہ ایمان سے محرومی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کے تمام مسائل میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ گھر کا لٹ جانا کمتر ہے، معیشت کا نقصان کمتر ہے،
لیکن آپ ایمان سے محروم ہو جائیں اور ایمان کی دولت آپ سے چھن جائے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ قوم ہے، وہ غیرت مند قوم ہے، دنیا میں کم قومیں ایسی ہیں جو بحیثیت قوم مسلمان ہوئی۔ پورے ہندوستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، سندھ سے لے کر اور بنگلہ دیش اور برما کی آخری سرحدوں تک، کہ ایک سال پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی بحیثیت قوم، افراد مسلمان ہوتے رہے، اسلام میں آتے رہے، لیکن آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم دعوت ایمان میں ہے۔ جیسے صحابہ بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جیسے تاتاری بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جیسے ترکی بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اس پورے خطہ بر صغیر میں کشمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری قوم یہ ایمان سے ایک ساتھ مشرف ہوئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دولت کو کھونے نہ دیجیے۔ اگر آپ نے دنیا کی ساری نعمتیں پالی لیکن آپ کے بچے اس دولت سے محروم ہو گئے تو آپ نے پایا نہیں ہے، آپ نے کھویا ہے، اور آپ نے کمایا نہیں ہے بلکہ آپ نے گنوایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیسے آپ اپنی آنے والی نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھیں گے، اور کیسے جو لوگ آپ کے دائرے سے باہر چلے گئے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کو آپ ایمان کی طرف لائیں گے؟ اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تعلیم، دوسری چیز دعوت، اور تیسری بات علماء سے تعلق۔ یہ 3 باتیں اگر آپ نے اس کو منظم کر لیا اپنی ریاست میں، کوئی طاقت آپ کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، اور کوئی طاقت ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تعلیم میں بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اتنی بڑی ریاست ہے اور ہندوستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ہم لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اس ریاست پر، لیکن آپ دیکھیے ایسی ریاستیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 15-16%، اتر پردیش میں 16% مسلمان، اور بعض ریاستیں جس میں ان سے بھی کم ہے، میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، 9.5% مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ایسے دارالعلوم جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے دارالعلوم جہاں ریختہ کا شعبہ قائم ہے، ایسے، اور ایک مدرسہ نہیں ہے ایسا، یعنی 20 اور 25 مدرسہ، یہی آپ سے قریب دیوبند، دارالعلوم دیوبند ایک قصبہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ریاست میں اتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہونے چاہیے کہ دوسری ریاستوں کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے مدرسوں کی طرف آپ دھیان اور توجہ دیجیے۔ ابھی آپ نے سنا، تفصیل سے مولانا جمیل صاحب کا بیان سنا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جبکہ مسلمان کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے دار ارقم میں ایک مدرسہ قائم فرمایا، اور وہاں آپ صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی تعلیم وہی ہوئی، حضرت عمر، حضرت عثمان علی کی تعلیم وہی ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری وہیں آ کر مسلمان ہوئے، اور کتنے صحابہ مسلمان ہوئے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ عمارت عاریت کی تھی۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ کسی مدرسے کو عاریتاً، بغیر کسی کرایہ کے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھے۔ اور پھر آپ نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ایک لٹا پٹا قافلہ تھا جو وہاں پہنچا تھا۔ صحابہ کے پاس اپنے مکانات نہیں تھے، لیکن مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ آپ نے صفہ مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس شان سے رکھی کہ جن لوگوں کی زمین تھی انہوں نے خواہش کی کہ اس کو ہماری طرف سے زمین کو قبول کر لیا جائے، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ ان میں ایک موقع یہ تھا، حضور نے فرمایا ثامنونی بہذا الحائط، نہیں اس بات کی قیمت لگاؤ، میں اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا فرمائی۔ ایسا مدرسہ تھا کہ آپ نے سنا
بڑے محقق بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ 200 تو مدرسین اس میں وقتاً فوقتاً حضور نے مقرر کیے صحابہ کی تربیت کے لیے، اور 1200 سے زیادہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے صفہ میں آ کر تعلیم حاصل کی، انہوں نے اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود امت کے سب سے بڑے فقیہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ امت کے سب سے بڑے محدث اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، حضرت ابی بن کعب امت کے سب سے بڑے قاری اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، حضرت زید بن ثابت میراث کے مسائل اور قرآن کے سب سے بڑے علم شناس اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ اور آپ نے سنا کہ اس مدرسے میں بورڈنگ بھی تھی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، جب تک ان حضرات کی شادیاں نہیں ہوئی اسی مدرسے کی بورڈنگ میں، اسی کے دارالمعاد میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کو بچانے والی، یاد رکھیے کہ یہ دینی تعلیم کا نظام ہے۔ اس جگہ اس ریاست میں ایسے بڑے بڑے مدرسے ہوں کہ جہاں بچے دور حدیث شریف تک تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم کی قدر و قیمت کو پیسوں سے متعین نہ کیجیے۔ فلاں تعلیم حاصل کریں گے تو تنخواہ اتنی ملے گی، اور فلاں تنخواہ حاصل کریں گے تو تنخواہ اتنی کم ملے گی، اس سے علم کی قدر و منزلت کو طے نہ کیجیے۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں چیزوں میں عظمت آتی ہے نسبتوں کی وجہ سے۔ آپ نے بہت اچھا گھر بنایا، تاج محل بنا لیا، لیکن اس میں باتھ روم بھی ہوگا، اس میں تھوکنے کی اجازت بھی ہوگی، لیکن اگر ایک چھوٹی سی جھوپڑی آپ نے بنا لی اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں تھوکنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں انسان کو پیشاب اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس جگہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی ذات سے قائم ہو جاتی ہے اس میں عظمت آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خون اگر جسم سے نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور خون اگر ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار سے زیادہ آپ کے جسم پر یا کپڑے پر لگا ہوا ہو، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیجیے نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن آپ علماء سے مسئلہ پوچھیے اور آپ اس سے زیادہ دو چار ہوئے کہ علماء نے لکھا کہ شہید کو اس کے خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ شہید کا خون اس کے حق میں پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اس خون کی نسبت اللہ کے کلمے کی سربلندی سے جوڑتی ہے۔ خون ناپاک ہے، نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پر لگا رہے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے کلمے کی سربلندی سے جڑ گئی، اب یہ اللہ کی نظر میں پاک ہو۔ آپ جانتے ہیں منہ کی بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کچے لہسن یا پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ آپ کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، خوشبو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اس بدبو کا تعلق اللہ کے حکم کی اطاعت سے ہو گیا، تو یہ بدبو اللہ کے نزدیک خوشبو بن گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں جو تعلیم آپ کے بچے حاصل کرتے ہیں اس کی نسبت کس سے ہے؟ اس کی نسبت اللہ سے ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہے، اس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس علم کی عظمت ہے۔ آپ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں اور پاؤں میں جوتا پہنتے ہیں، ٹوپی کم قیمت کی چیز ہوتی ہے، 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے، 200 روپے میں ٹوپی مل جاتی ہے، لیکن جوتا سینکڑوں میں نہیں، آج کل تو سنا کہ ہزاروں روپے کا جوتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی ٹوپی لے کر اپنے پاؤں میں پہن لے
عجب نہیں کہ جھگڑا ہو جائے، ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، اور آپ کے جوتے کو کوئی آدمی پہن لے تو آپ کو اتنی ناگواری نہیں ہو۔ تو دیکھیے ٹوپی کی قیمت کم ہے لیکن اس کی نسبت آپ کے سر سے، اس لیے وہ عزت اور عظمت والی ہے، اور جوتے کی قیمت زیادہ ہے لیکن اس کی نسبت آپ کے پاؤں سے ہے، اس لیے اس کی عزت اور اس کی عظمت کم آپ کی نظر میں ہے۔ تو اس علم کو اور دنیا کے کسی بھی علم کو پیسوں سے مت توڑیے، نسبتوں سے توڑیے، کہ اس علم کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے بڑے بڑے داروں مدرسہ سبیل الہدیٰ اگر 10 سال کے بعد ہم لوگ یہاں آئیں تو معلوم ہو کہ یہاں دور حدیث شریف تک تعلیم کرا، معلوم ہو کہ جموں اور لداخ اور کارگل سے لے کر کشمیر کے کونے کونے سے یہاں طلبہ پہنچے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میں ان کی تعداد ہے۔ ایسا ان مدرسوں کا تعاون فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسری بہت بڑی ضرورت آپ کی ریاست میں یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی ایک بڑی تعداد ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں میں جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ عالم اور حافظ ہو جائے، یقیناً ہمارے سماج کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو تو مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے لیے بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ جیسے یہاں عیسائی مشنریز نے اپنے اسکول کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے اسکول جو مسلمان علماء ہیں اور جو مسلمان سرمایہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے تعاون سے آپ بڑے بڑے ایسے اسکول کھولیں جو تعلیم کے اعتبار سے اسی معیار پر لیکن جن کا ماحول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن آج تعلیم ایک بزنس بن چکا ہے۔ تعلیم کے ذریعے جتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، آج شاید کسی تجارت کے ذریعے اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور یہ جو مشنریز ہیں یہ بھی آپ سے پیسے کماتی ہیں۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا، جو مسلمان تاجر ہوں، جو مسلمان کاروباری ہوں، آپ اپنا پیسہ اس میں بھی انویسٹ کریں، آپ اسی معیار کے اسکول قائم کریں، اتنے ہی سہولتیں آپ دیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول رکھیں، آپ بنیادی اور بیسک دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کر دیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہیں کریں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی عصری تعلیم سے منع نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے کبھی انگریزی زبان سے منع نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے اس بات سے منع کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ جو فتنہ آتا ہے دین سے دور کرنے کا، بے حیائی کا، انحراف کا، اس فتنے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج یہ بات خاص کر اس ریاست کے حالات میں ضروری ہے کہ علماء اور تجار اور کاروباری حضرات، ہماری درخواست درخواست ہے آپ سے، آپ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک منظم اور منصوبہ بند طور پر ہر شہر میں ایسے بڑے بڑے اسکول قائم کریں جس میں 1000-1500 بچے پڑھ سکیں، جس میں کوئی ایجوکیشن نہ ہو، مخلوط تعلیم کا انتظام نہ ہو، جس میں اسلامی ماحول ہو، جس میں ان کو بنیادی دینی تعلیم دی جائے، کیونکہ مدرسوں میں آپ 1-2% سے زیادہ بچوں کے آنے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ہم اپنے 98% بچوں کو کھو نہیں سکتے، ہم ان کو دین سے بے بہرا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور تیسرا ضروری کام دوستوں یہ ہے کہ آپ ہر جگہ مکاتب کا نظام قائم کیجیے۔ دیکھیے ہندوستان میں گجرات کی ریاست ایک مثالی ریاست ہے اس معاملے میں۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ اسکول ٹائم سے پہلے 10 بجے وہاں اسکول شروع ہوتے ہیں، ہر محلے میں فجر کے بعد سے لے کر 8-9 بجے تک وہاں باضابطہ مکتب کا نظام قائم ہے۔ ہر بچے کو مکتب میں جانا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مکتب کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں چند بچے بیٹھ گئے، 3-3 4-4 منزلہ عمارتیں ہیں، ہر بچہ اور بچی یہ مکتب میں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر اسکولوں میں جاتے ہیں۔ 10 سال تک کا ان کا نظام ہے، یعنی فرسٹ سے لے کر 10 تک بچے باضابطہ مکتب میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے جنوبی افریقہ میں دیکھا، ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں قدوری نام کی کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، مکتب میں انگریزی زبان میں قدوری تک پڑھا دیتے ہیں بچے، کیونکہ 10 سال کا اس کا کورس ہے۔ میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، دیکھیے صرف جلسے ہو جائیں، کچھ تقریریں سن لیں سنا لیں اور چلے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک منصوبہ بنائیے،
ایک پلاننگ کیجیے آپ، اور ایسے مکاتب کا نظام خاص کر یہاں فتنہ ارتداد پھوٹ رہا ہے، اس پس منظر میں آپ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بچہ جو ہمارا اسکول جائے بنیادی دینی تعلیم سے وہ محروم نہ رہنے پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ اس غیرت مند امت اور غیرت مند گروہ کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ تیسری ضروری چیز ہے دوستو علماء سے تعلق، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ علماء قرآن و حدیث سے واقف ہیں اور ان کا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آیا، العلماء فی الارض العلماء مصابیح الارض، علماء امت کا چراغ ہے۔ جیسے چراغ اپنے آپ کو جلاتا اور بھلاتا ہے اور لوگوں کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح مسلم معاشرے میں علماء کا کردار ہے۔ امت کے لیے ان کے سینے میں درد ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہو، وہ اپنے آپ کو کھلائیں اور وہ اپنے آپ کو رلائیں، اور امت کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے روشنی حاصل کرے اور زندگی کے تمام مسائل میں ان کی روشنی میں اپنا سفر طے کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، علماء کی قدر و منزلت دلوں میں ہونی چاہیے، ان کی عظمت آپ کے دلوں میں ہو۔ ایک کتاب جو کتاب پڑھ لی اور ایک نعرہ لگانا شروع کیا اور سب لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، یہ چیز انسان کو بالآخر گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسجد کا احترام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہماری ایک عبادت نماز مسجد سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روزے جیسی عبادت اس مہینے سے متعلق ہے۔ حرم شریف کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے دل حرم شریف کی عظمت سے کیوں معمول ہے؟ اس لیے کہ حج عمرے جیسی عبادت وہاں سے متعلق ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، علماء سے تو آپ کی پوری اسلامی زندگی متعلق ہے۔ آپ کی نماز بھی ان سے متعلق، آپ کے روزے بھی ان سے متعلق، آپ کے حج و زکوٰۃ بھی ان سے متعلق، حلال و حرام کے احکام بھی ان سے متعلق۔ جب تک یہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کریں، اس وقت تک آپ کسی عبادت کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے دوستوں، ایک عبادت کے تعلق کی وجہ سے جب کوئی چیز قابل عظمت ہوتی ہے تو جس سے پورے دین کے رہنمائی متعلق ہو، اس کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے تعلق، دینی مدارس کا قیام، ایسے اسکولوں کا قیام جس میں آپ دینی ماحول کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں، ایسے مکاتب کا قیام جس میں اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بنیادی دینی تعلیم حاصل کر سکیں، علماء سے تعلق۔ اور چوتھی چیز دعوت دین، دعوت کا دینا، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا۔ آپ کتنا اچھا آپ کا عمل ہو جائے، لیکن جب تک آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے نہیں، دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو۔ صحابہ سے بڑھ کر عمل کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن صحابہ نے بھی دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، اور اس طرح معاشرے اور سماج میں دین پیدا ہوا۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے دعوت میں کہ آپ اپنے بچوں کو عیسائیت کی حقیقت بتائیں، ایسا مذہب کہ جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ دو بنیادی عقیدے ہیں عیسائیوں کے، ایک تثلیث اور دوسرے کفارہ۔ تثلیث کے معنی یہ ہے کہ تین ایک اور ایک تین ہے۔ آپ سوچئے یہ بات عقل میں آنے والی؟ ریاضی کا اور حساب کا معمولی طالب علم یہ بتا سکتا ہے کہ تین ایک نہیں ہو سکتا، ایک تین نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدہ کفارے کی بنیاد یہ ہے کہ گویا ان کے خیال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں غلطی کر لی اور وہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحم چاہتی تھی کہ لوگوں کو معاف کرے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت انصاف عدل، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہی معاف نہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں نعوذ باللہ بھیجا، اور وہ پھانسی پر چڑھ گئے، اور اس طرح وہ تمام انسانیت کی طرف سے کفارہ بن گئے۔ سوچیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ باپ گناہ کرے تو وہ گناہ بیٹے میں منتقل ہو جائے، اور خدا اتنا مجبور ہو کہ کسی کی قربانی کے بغیر وہ انسانوں کو معاف نہ کر سکے۔ انسان ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے،
لیکن خدا اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے بغیر معاف بھی کر سکتا تھا، اور پھر خدا کے بیٹے ہو کیسے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایسا عقیدہ ہے جو بالکل عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا ہے۔ ایک عامی سے عامی آدمی کو اگر آپ سمجھائیں گے تو جو دو بنیادی عقیدے ہیں عیسائیوں کا وہ بھی اقرار کرے گا کہ اس کا عقل سے، لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف یہ لالچ، تحریص کا نتیجہ ہے کہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دعوت دین کا کام کیجیے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی نئی نسل کو جو دھوکے ان کے دیے جاتے ہیں ان سے بھی ان کو واقف کرائیے۔ اگر یہ دو باتیں، یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، علم سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، انشاءاللہ دین پر استقامت باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ملک میں انگریز آئے اور اتنی بڑی تعداد میں عیسائی پادری اور مبلغین آئے کہ سیرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ایک قصبے میں 500 عیسائی مبلغین کا قافلہ اترتا تھا اور وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتا تھا۔ اس ملک میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرنے کے لیے آپ کی پڑوسی ریاست پنجاب سے ایک مرد قذاب غلام احمد قادیانی کو اٹھایا گیا اور باضابطہ اس کی مدد کی گئی۔ خود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں حکومت برطانیہ انگلیشیا کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں وہ پودا ہوں جس کو حکومت برطانیہ نے لگایا ہے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس مذہب کو فروغ حاصل ہو گیا تو اسلام اس کے مقابلے میں ویسے ہی کمزور پڑ جائے گا جیسے عیسائیت کے مقابلے میں یہودیت کمزور پڑ گئی۔ اس ملک میں انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، اس ملک میں شدید تحریک اٹھی جس میں مسلمانوں کو مرتد بنانے اور ہندو مذہب کی طرف جانے کی دعوت دی گئی۔ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ ان تمام فتنوں کا مقابلہ دینی مدارس سے اٹھنے والے علماء نے کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مت کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ میں نے خدا شناسی میں جا کر ان کو چیلنج کیا اور ایسا لٹریچر اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے لوگوں کو دیا کہ دین کے ایک ایک حکم کو عقل کے ترازو میں توڑ کر دکھائے۔ یہ فتنہ قادیانیت کا اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے کون اٹھے؟ علامہ سید انور شاہ کشمیری اٹھے، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری اٹھے، یہ سب انہی مدرسوں کے پیداوار تھے۔ عیسائیت کا فتنہ اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اٹھے، جنہوں نے ایسی کتاب عیسائیت کے رد میں لکھی کہ جب اس کا انگریزی ترجمہ ہوا اور برطانیہ پہنچا تو وہاں کے سینسر بورڈ نے لکھا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر، ریلیجس بنیاد پر اگر کسی کتاب پر کو سینسر کرنے کی اور پابندی لگانے کی اجازت ہوتی تو یہ کتاب اس لائق تھی، اس لیے کہ جو عیسائی سنجیدگی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا وہ عیسائیت کو خدا حافظ کہہ دے گا۔ یہ ساری کوششیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور ان مدرسوں کی کم اور معمولی تنخواہ پانے والے علماء کے ذریعے انجام پائی۔ پچھلے 150 سال میں پورے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت و اشاعت کا کام ان مدرسوں کے ذریعے ہوا ہے، اور آج اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں اور دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مدارس کے نظام کو تقویت پہنچائیں۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے ابھی یہ رپورٹ پڑھی اور رپورٹ سنی کہ اس مدرسے کے لیے اپنی زمین نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھیں کہ آپ کے پاس اتنی عالیشان بلڈنگیں تھیں، تم نے اپنے اتنے اچھے اچھے مکان بنوائے، لیکن تم نے مہمانان رسول کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے، تم ان کو 2-4 گز زمین دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو سوچئے کہ میدان حشر میں جب حضور سے آپ کا سامنا ہوگا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے اور اپنے صحابہ کے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی اور اللہ اپنے مہمانوں کے گھر کی یعنی مدرسے کی فکر فرمائی، اور آج ہم اتنی عالیشان بلڈنگوں کے درمیان ہر جگہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہاں مدرسوں کے لیے زمین نہ ملے مدرسے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی غیرت کے لیے ایک لڑکا ہے۔ آپ کو آج یہاں سے آپ عزم کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں آسمان سے پیسے اتر جاتے تھے، نہیں، حضور نے اس امت کا مزاج معجزات سے مسئلہ حل کرنے کا نہیں بنایا، مجاہدات سے مسئلہ حل کرنے کا بنا، مجاہدات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ معجزات کی عادی تھی۔ سمندر سامنے آ گیا، حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، سمندر سے راستہ بن گیا، بنی اسرائیل باہر نکل گئے۔ پانی کی کمی ہوئی، لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پہاڑ کی چٹان پر عصا ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ میدان تیم میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، دعا کی، آسمان سے مسلمہ اترا، کھانے پینے کا ان کا نظام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ان میں مجاہدے کا مزاج پیدا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جہاد کرو بنو عمالقہ سے، ایک مشرک قوم سے جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھی، تو کیا کہا انہوں نے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور تمہارے پروردگار جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم یہی بیٹھتے ہیں، جب جگہ فتح ہو جائے گی تب ہم وہاں پہنچیں گے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کا مزاج یہ بنایا کہ صبر و برداشت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی تربیت کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگ جن سے جو کچھ ہو سکے مدد کے لیے لائیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پیشکش کی۔ کہتے ہیں کہ سونے یا چاندی کے سکوں سے مسجد نبوی کا صحن بھر گیا۔ اسی ماحول میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈھیر سارا سامان لے کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میرے پاس حضرت ابوبکر کے مقابلے پیسے زیادہ ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، کبھی بڑھ نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لایا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جتنا کچھ تھا اس کے آدھے کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا 50%، اور 50% اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے آیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کپڑے کے بڑے تاجر، عمدہ کپڑے کے تاجر تھے، اور حضرت ابوبکر کی کریڈٹ پر لوگ یمن اور شام سے تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اس حال میں ہے کہ ایک معمولی کمبل جسم پر ٹکا ہوا ہے، تھوڑا سا سامان ہاتھوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے آیا، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ابوبکر پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور حضور سے دریافت کیا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ ابوبکر کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے، یہ تو بڑے مالدار غنی اچھے تاجر، ان کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ ابوبکر کا یہ حال تو میری وجہ سے ہو گیا، اس نے تو اپنی پوری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے، کہا اللہ ابوبکر کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابوبکر اس حال پر راضی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تو اگر ہمارے جیسا کوئی لالچی آدمی ہوتا تو کہتا کہ اچھا موقع ہے، بہت قربانی دی، آج کچھ مانگ لو۔ لیکن حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہوتے، آج نام سنیے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، واللہ انا راض عن ربی، واللہ انا راض عن ربی، واللہ انا راض عن ربی۔ خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابوبکر کی سنت جب تک اس امت میں جاری رہے گی کوئی اس امت سے ایمان کی دولت کو چھین نہیں سکے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں امت کے ایمان کو بچایا۔ جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں
جب جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا اور جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا اور حضرت عمر جیسے صحابی کی نداء یہ تھی فتنے کی کثرت کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، تو حضرت ابوبکر ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ عمر زمانۂ جاہلیت میں بڑی بہادری دکھاتی ہے اور اسلام کے زمانے میں کمزوری دکھاتے ہو۔ الدین یلقص ابو بکر حی، کیا ابو بکر کے جیتے جی دین میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر ایک شخص مدینے کا نہیں نکلے گا تو ابو بکر تنہا اس کو پر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ آپ کی طرف نگاہ سوال اٹھائے ہوا ہے کہ آپ حضرات آج اس جلسے سے اس کی ضرورت کو پوری کر کے جائیے۔ ایک ایک گز، دو دو گز آپ لوگوں نے کچھ تقسیم کیا، گزوں کا تقسیم کیا، کوئی ایسی قیمت منظور کی ہے؟ 11,000 دو گز، یہ بتا رہے ہیں کہ 11,225 روپے میں گویا 2 گز زمین اس کی ہوتی ہے۔ کیا بہتر ہو، یہ 2 گز زمین جب آپ کی جانب سے لی جائے گی، آپ کو معلوم ہے جب تک آپ یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس ہوگا، یہ زمین میدان حشر میں آپ کے لیے گواہی دے گی اور یہ زمین انشاءاللہ میدان حشر میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت سستا سودا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ، کتنے لوگ ہیں جو 2 گز زمین اس میں سے لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے جائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ سب سے پہلے میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں، انشاءاللہ میں 2 گز زمین اس میں سے۔ آپ کا نام لکھیے یا بعد میں نام لکھیں گے؟ بعد میں آپ حضرات نام لکھا لیں، ضرور نام لکھائیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ کسی کی زمین اور کسی کی جگہ کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو مدرسے ہیں، یہ باضابطہ سب سے بڑا تاریخی مدرسہ جو پہلے بنا وہ بغداد میں بنا، نظام الملک طوسی اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کے ذریعے جامعہ نظامیہ کے نام سے، جس کے پہلے استاذ تھے امام الحرمین، بہت بڑے عالم، اور جس کے پہلے طالب علم تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم۔ تو جب یہ مدرسہ قائم ہوا تو وہاں کھانے پینے کا بہت اعلیٰ انتظام، حکومت کی طرف سے بہترین عمارت، تو بادشاہ جو تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان میں جا کر، کچھ بدخواہوں نے کانا پھونسی اور کہا کہ یہ جو نظام الملک طوسی ہیں وزیر اعظم، یہ آپ کے خزانے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں جو رہنے والے بچے پڑھتے ہیں یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، اگر دشمن حملہ کر دے تو جا کر میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، اور ان پر اتنا سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ تو بادشاہ چونکہ کم پڑھا لکھا تھا، اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی اور انہوں نے نظام الملک کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ مدرسہ بند کرو، اس میں بہت خرچ ہو رہا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ تو نظام الملک نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ بعد میں بادشاہ سے جو بات کہی وہ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا موڈ ٹھیک ہوا تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو مدرسہ ہے اس میں ایک ایسی فوج رہتی ہے کہ جب آپ کی فوج غافل ہوتی ہے اس وقت یہ فوج آپ کے سلطنت کی حفاظت کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آپ کی جو یہ فوج ہے یہ ہر گناہ میں مبتلا ہے، ظلم میں، زیادتی میں اور مختلف برائیوں میں، نہ ان سے لوگوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، نشے میں۔ تو اللہ ہر وہ برائی ان کے ذریعے ہوتی ہے جس سے اللہ کا عذاب اس زمین پر آ جائے۔ اس وقت رات کی تنہائیوں میں ان مدرسوں کے طلبہ کا ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح آپ کے ملک کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جس مصیبت سے یہ فوج آپ کے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس مصیبت سے یہ مدرسہ آپ کے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بادشاہ کی سمجھ بات آ گئی۔ میں بھی آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں
اگر یہ مدرسے قائم رہیں گے اور یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا تو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے وسیلے سے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی